جو آپ نے ذکر کیا ورلڈ بینک کی فگرز کا، اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سبزی فروٹ 200 روپے 150 روپے 250 روپے 33% پاکستان کی آبادی یعنی کہ 6 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں. اب 6 کروڑ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن کی 6 کروڑ آبادی نہیں ہوتی، اور 6 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو 200 روپے یا اس سے کم روزانہ کی آمدن میں زندہ ہیں. اب وہ خرید کیا پائیں گے؟ بالکل. اگر وہ شملہ مرچ پکانا چاہیں جو 250 روپے کی شملہ مرچ ہے تو وہ تو اپنی پورے دن کی کمائی بھی نہیں لگا پائیں گے، ایک سالہ نہیں بنا پائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ناانصافی. اب کانٹراسٹ دیکھیے، 2017-18 کا بجٹ حکومت نے اناؤنس کیا اور اس میں جو وزیر اعظم کے روزانہ کے بیرونی ٹرپس، صرف فورن ٹرپس جو ہیں ان کے لیے جو مختص کی گئی رقم جو ایلوکیٹ کی گئی وہ 50 لاکھ روپے روزانہ کی ہے. یہاں پہ 6 کروڑ پاکستانی ہیں جو 200 روپے یا اس سے کم کما رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 50 لاکھ روپے ملیں گے پر ڈے ملٹیپلائڈ بائی 360. وہ ان کا بجٹ بنتا ہے سالانہ صرف فورن ٹرپس کا. مجھے ایک تصویر میرے سامنے سے گزری ہے انیکا، جس میں نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا کے جب سنگاپور ریاستی دورے پہ گئے تھے تو ریاستی عشائیہ دیا گیا تھا، اور وزیر اعظم جو سنگاپور کے ہیں، اب سنگاپور کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ جو فی کس آمدن ہے شہریوں کی وہ $50,000 سے زائد ہے، جبکہ ہم یہاں فخریہ کہتے ہیں کہ اس سال پاکستان میں فی کس آمدن $1,600 سے زائد ہو گئی. اب آپ عشائیوں کی اگر تصاویر دیکھیں تو وہاں پہ جو وزیر اعظم سنگاپور کے ہیں وہ وزیر اعظم انڈیا کو جو عشائیہ ریاستی عشائیہ دے رہے ہیں وہ کیسے دیا جاتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں جا کے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں جب ان کا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کے اوپر کس طرح کروڑوں روپیہ نچھاور کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اکانومی صحیح کرنے، وہ سٹاک ایکسچینج جب کسی زمانے میں کراچی سٹاک ایکسچینج تھی، وہاں وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں تو وہ اکانومی کی بات کم کرتے ہیں، بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ناشتہ نہیں ہمیں صحیح کروایا. تو حال یہاں یہ ہے ڈیفینیٹلی. وہاں پہ $50 کا خرچہ آیا تھا جو سنگاپور کے وزیر اعظم نے ریسٹورانٹ میں وزیر اعظم انڈیا کو کھانا کھلایا، اور $50 بل انہوں نے ریاست کو دیا. اور یہاں پہ کروڑوں روپیہ غریب عوام کا جو ٹیکس ہے، ٹیکس تو سارا غریبوں پہ لگ رہا ہے، عمرہ تو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو ان غریبوں کے ٹیکس سے نکلا ہوا پیسہ ان بڑے بڑے عشائیوں میں خرچ کر دیا جاتا ہے. اب کیبنٹ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، یا پھر ڈفرنٹ جو پارلیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، ڈفرنٹ جو سیکشنز بنے ہوئے ہیں، ان سیکشنز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے باربیکیو چل رہے ہیں، بہت ساری کھانے توازو چل رہی ہیں، ان کی من پسند کھانے منگوا سکتے ہیں. وہ ایک جگہ آپ کا غریب کھانا نہیں کھا سکتا. اور اسپیشلی رمضان کا مہینہ جس مہینے کے اندر باقی اگر ممالک میں، بہت سارے ممالک میں دیکھیں، نان مسلم ممالک میں دیکھیں، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں ادھر یا نہیں؟ یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا. جب مذہبی تہوار آتے ہیں، ثقافتی تہوار آتے ہیں، یا آپ کے ملکی تہوار آتے ہیں، جیسے برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ جب کرسمس کا سیزن شروع ہوتا ہے ہر چیز فار سیل چلی جاتی ہے، 25%، 30%، 35%. اسی طرح پھر باکسنگ ڈے آتا ہے دسمبر 26 کو، پھر قیمتیں نیچے گر جاتی ہیں. امریکہ میں انیکا آپ نے دیکھا ہے کہ 3 بڑے تہوار ہیں، اور ان تہواروں کے شروع میں اور ان تہواروں کے دن جو سیلز لگتی ہیں پورے امریکہ میں، جولائی 4 کی سیلز بڑی مشہور ہیں جو انڈیپینڈنس ڈے سیلز کہلاتی ہیں. سپتمبر 3 کو لیبر ڈے ہوتا ہے، پھر لیبر ڈے سیلز لگتی ہیں. اکتوبر کی 8 تاریخ کو کولمبس ڈے مناتے ہیں امریکن، اور پھر کولمبس ڈے سیلز لگتی ہیں. جب بھی کوئی بڑا تہوار آتا ہے، چاہے وہ مذہبی تہوار ہو، چاہے وہ ثقافتی تہوار ہو، چاہے آپ اپنی ملک کی آزادی منا رہے ہوں، تو مختلف جگہوں پہ بے شمار سیلز چلی جاتی ہیں. آپ کو سبزی فروٹ بھی سیل پہ ملتا ہے، آپ کو کپڑے بھی سیلز پہ ملتے ہیں، اور پھر بے شمار فیملیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور یہ چیزیں خریدتی ہیں. اور ہمارے ہاں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. دبئی میں ایک ایکسیپشن ہے شاید اسلامی ملک میں، دبئی میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے رمضان کے دوران وہاں پہ جو ان کے گروسری سٹورز ہیں، جو ان کے ڈپارٹمنٹ سٹورز ہیں، وہ اپنی قیمتیں کم کر دیتے ہیں. 15، 20، 25% قیمتیں کم ہو جاتی ہیں چاول کے اوپر، گھی کے اوپر، تیل کے اوپر. لیکن پاکستان میں کوئی کنٹرول نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں بھی سیل لگتی ہے، دیکھیں کچھ کسی قسم کی سیل تو یہاں بھی لگتی ہے. وہ سیل لگتی ہے بچے برائے فروخت، کیونکہ غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. تو غریب ماں باپ اکثر اوقات آ کر، ہم لوگ اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں، باقی ممالک کے اندر پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن گردے برائے فروخت،
गुर्दे भराए फरोख्त, वो इलीगल जो चल रहा था ऑपरेशन, वो उसकी वीडियो भी लीक की गई। तो इस तरह की सेल्स तो हमारे यहाँ भी चलती है। देखिए इतना अंडरमाइन तो ना करें ना पाकिस्तान को, कोई किसी किस्म की तो सेल चलती है देखिए किसी की जिम्मेवारी ज़रूर बनती है, हुक्मरान तबके की जिम्मेवारी ज़रूर बनती है कि अगर वो जो 6 करोड़ पाकिस्तानी जो 200 रुपए से कम रह रहे हैं उन्हीं को सामने रख लें